السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. اس پاسٹ ہفتے میں موڈیز نے ہماری جو پاکستان کی ریٹنگ ہے وہ CAA1 کر دی تھی CAA2 سے. ہم آپ کو ایک چارٹ دکھا رہے ہیں خواتین حضرات، اٹس اپ آن دا اسکرین، اور وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ سبسٹینشیل رسک ہے اور اینڈ اٹ از وے بلو جو انویسٹمنٹ گریڈ جو ہوتی ہے ریٹنگ اس سے بہت کم ہے. اینڈ دس از اے سورس آف سیریس کنسرن اور should remain a serious concern. Having said that, آج ہم اس پہ جو ڈسکشن کریں گے، ہمارے پاس اسٹوڈیو میں دو بزنس ریکارڈر کے سینئر رپورٹرز ہیں، طاہر امین صاحب جو کہ ریٹنگز ایجنسیز کی بیٹ ہے ان کی، اور جو سردار سکندر شاہین صاحب ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کریں گے. وہ بتائیں گے ہمیں کہ کوئی لنکیج ہے کہ نہیں ہے ٹو پاورٹی ریڈکشن. اینڈ آئی ایم overjoyed to have Kaisar Bengali Saab with us today. He, as we all have come to respect, he was one of the he actually challenged President Zardari Saab کہ جی جو سیلز ٹیکس ہے سندھ وہ خود کلیکٹ کرے گا، اور انہوں نے کافی اس وقت پریزیڈنٹ جو زرداری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں لیٹ FBR کلیکٹ، بٹ یہ اڑ گئے تھے. اینڈ دس ہیز benefited all the provinces after that because all the 4 provinces have developed a very very viable ٹیکس سسٹم جو کہ سروسز سیکٹر پہ میسو ریلائنس ہوتی ہے، اینڈ سب سے زیادہ سندھ کی ہی ہے. لیٹ می اسٹارٹ وتھ طاہر امین جو کہ ریٹنگ ایجنسی کرتے ہیں. طاہر صاحب ذرا ایکسپلین کیجیے گا ہمیں یہ ریٹنگ ایجنسی یہ کیا لیول ہے، اینڈ از اٹ اے سورس آف کنٹینٹمنٹ جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایکسپریس کیا تھا. جی، ریٹنگ ایجنسیز اگر دیکھ لیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ موڈیز نے اپ گریڈ کیا ہے، اور اسی طرح اگر فچ کا اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور کا بھی دیکھ لیں تو وہ بھی نیگیٹیو دونوں کا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے زیادہ تر جو ریلائنس ہے بجٹری سپورٹ کے لیے وہ فارن بوروئنگ پہ ہے اور ریلائنس ادھر ہی ہے. تو کیا اس ریٹ پہ ہم بارو کر سکتے ہیں یا کیا CAA1 جو ہے اٹ از لوور دین دا S&P اینڈ فچ ریٹنگ آف B- ہے نا ہماری آج کل، اس سے تو لوور ہے یہ. اس سے تو لوور ابھی تک موڈیز نے دے شوڈ ہیو ڈن B3 ٹو بی کمپیریبل ٹو دی ادر ٹو. بالکل جی، جیسا آپ نے کہا کہ یہ نان انویسٹمنٹ گریڈ ہے. اگر انویسٹمنٹ گریڈ میں ہم پہنچیں گے تو موڈی نے ابھی 6 جمپ لگانے ہیں، جبکہ فچ اور جو اسٹینڈرڈ پور ہے اس نے ابھی 5 یعنی پوائنٹ آگے مزید بڑھانا ہے، تبھی ہم انویسٹمنٹ گریڈ میں آئیں گے. تو تب تک یہ گورنمنٹ کی جو اوور جائے ہے یہ زیادہ وہ سینس نہیں بنتی، لیکن پھر بھی وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کچھ تو بڑا ہے، اس میں بہت مشکل سے بڑا ہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو شمشاد اختر تھیں جب وہ فائنانس منسٹر تھیں، کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھیں، غالباً 24 تک جب تک کہ الیکشنز نہیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے اس وقت دسمبر کے میں شاید کہا تھا کہ جی ہم تو بورو نہیں کر سکتے باہر سے کیونکہ ہماری ریٹنگ بہت کم ہے اور ہمیں انٹرسٹ ریٹ بوروئنگ کے لیے، کمرشل بوروئنگ کے لیے بہت ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیا ہماری ریٹنگ آج اس سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو موڈیز نے ابھی جو لاسٹ کیا ہے یہ یعنی 2 مرتبہ ہو گیا جب سے حکومت آئی ہے، 2 مرتبہ موڈیز نے ہمیں اپ گریڈ کیا. اس طرح فچ نے بھی 2 مرتبہ کیا ہے، جبکہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ہمیں 1 پوائنٹ اپ گریڈ کیا. لیکن پھر بھی جو اوور آل آپ دیکھ لیں تو یہ ابھی بھی نان انویسٹمنٹ گریڈ میں ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سبسٹانشیل رسک جو کیٹیگری ہے موڈیز کا ادھر فال کرتا ہے، جبکہ باقی کا بھی وہ رسک دونوں کا ہائیلی اسپیکولیٹو رسک اینڈ دے آر آل جنک. بالکل. تو جیسے آپ نے بات کی کہ باہر سے انویسٹمنٹ کی یا باہر سے جو بوروئنگ ہے، اگر دیکھا جائے جب شمشاد اختر تھی تو اس ٹائم بھی بڑی ہم نے $1.4 بلین کی ہم نے یہ کہا تھا، بجٹ کیا تھا گورنمنٹ نے کہ یہ بانڈ کے تھرو ہم کریں گے. اس نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو جی فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے کیا تھا. اب جو ریسنٹلی کنکلوڈ ہوئے فائنانشیل ایئر، اس میں $1 کیا ریٹنگ تھی جب شمشاد اختر تھیں؟ وہ CAA3 تھی. اس طرح مچ لوور 2 پوائنٹ اس سے اوپر آ گیا، اس کا 1 پوائنٹ اوپر آ گیا ہے، اور اسی طرح فچ کا بھی 1 پوائنٹ اوپر آ گیا. Maybe we get a better terms. جی.
لیکن ابھی جو کنکلوڈ ہوئے فسکل ایئر اس میں $1 بلین حکومت نے یہ بجٹ کیا تھا کہ بانڈ ایشوئنس سے ہمیں ملیں گے, لیکن سکوک اور یورو, لیکن وہ میٹیریلائز نہیں ہوئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ریٹنگ اس طرح امپروو نہیں تھی. اس سال کے لیے آفر جو انہوں نے کہا ہوگا کہ اس ریٹ پہ دو, تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جو اس سال کے لیے ہے کرنٹ فسکل ایئر $400 ملین صرف رکھے ہیں کہ یہ بانڈ ایشوئنس سے یہ ہمیں ملیں گے. اور کمرشل بورنگ لاسٹ ایئر $3.7 بلین رکھے گئے تھے. جو جون کے مہینے میں $3.2 بلین فارن بینک سے, کمرشل بینک سے بارو کیے ہیں, اور وہ 3.7 پہ پہنچ گئے. وہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے بالکل. اور IMF کی جو کنڈیشنز تھی وہ بھی میٹ کرنے تھے, تو اس لیے بھی وہ کیے. اس سال کے لیے $3.1 بلین یہ فارن کمرشل بینک سے. ابھی تک جولائی کا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا, اور یہ دیکھنا پہلا مہینہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ریٹنگ ایجنسی ہے ان کا مین فوکس یہ کہ کیا جو کنٹری ہے اس کی ری پیمنٹ کی کیپیسٹی کیا ہے, اور اس میں کیا رسک فیکٹر ہے. اب یہ دیکھیں, حالانکہ ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا, لیکن IMF کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ رسک ایلیویٹڈ ہے, اور اسی طرح موڈیز کی رپورٹ میں بھی یہ بات ہے. بٹ رسک ایلیویٹڈ جو مجھے یاد پڑتا ہے IMF کی رپورٹ تھی, اس میں یہ تھا کہ کلائمیٹ رسک بہت زیادہ ہے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ جو بارش ہو رہی ہے جس سے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ایگریکلچر اینڈ دین obviously شوگر, وہ جو ہے کاٹن کی, بالکل جی, ساری انڈسٹریز جی. اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ جو گلوبل سطح پہ انسرٹینٹی ہے, تو کیا ہم مارکیٹ میں جائیں گے اور ہمیں وہ ریٹ ملے گا, یا ہم اس طرح بارو کر سکتے ہیں. تو یہ چیلنجز اب بھی ہے, اور یہ ایلیویٹڈ ہے, جس طرح IMF نے بھی کہا تھا, اور ابھی جو موڈیز ہے اس رپورٹ میں بھی ہے کہ ایلیویٹڈ رسک ابھی بھی ہے. Before going to our economist Kaisar Bengali صاحب, let me go to سکندر صاحب. یہ جو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ریٹنگ ہماری بڑھ گئی ہے, اینڈ یو نو ایوری بڈی از ویری ایکسپریسز سیٹسفیکشن, ساری کیبنٹ ممبرز جو ہیں وہ ایکسپریس کرتے ہیں سیٹسفیکشن. اس میں کوئی لنکیج ہے ٹو پاورٹی؟ جی, جیسے ابھی یہ طاہر امین نے ڈیٹیل میں بتایا جو ریٹنگ کی امپروومنٹ ہے, لیکن یہ جو امپروومنٹ ہے ریٹنگ میں, اس کا پاورٹی ریڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب پاکستان کی جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو لوگ ہیں جو غریب ہیں, پاورٹی اسٹرکن پیپل, وہ اب جو ورلڈ بینک کا فگر ہے کہ 44.7% پاورٹی, یہ بہت زیادہ ہے. سب سہارن افریقہ کا میرے خیال میں سب سہارن افریقہ $4.20 پر ڈے, سوری جو $3 پر ڈے سب سہارن, اور مڈ انکم کنٹریز کا 4.2 جو ہمارا ہے. بٹ سب سہارن افریقہ کا میرے خیال میں 44% ہے کہ وہ مطلب کہ اسی کے لگ بھگ, مطلب انہی کے ساتھ اب ہمارا کمپیریزن کیا جا رہا. تو اور اب اس میں یہ ہے کہ جو 93% جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, اب اوور پچھلے چند سالوں میں پرائیویٹ سیکٹر کی تنخواہیں سیلری ریز بالکل بھی نہیں ہوا, اور ابھی کووڈ کے بعد سے جو حالات ہیں, اور ابھی جو پچھلے 1-2 خاص طور پہ 2-3 سال میں ان امپلائمنٹ بے تحاشا بڑھی ہے. ابھی ان امپلائمنٹ کا جو فگر چل رہا ہے وہ 22% ہے. بے شمار لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, اب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جو ریسنٹ سالوں میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بسپ کا تو سارا سسٹم تو چلتا ہے سوشو اکنامک رجسٹری پہ. اب سوشو اکنامک رجسٹری میں جو وہ میکانزم فالو کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے نام کوئی بھی ایسٹ ہے, مطلب اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص پچھلے 1-2 سال میں بے روزگار ہو گیا, کوئی جاب کر رہا تھا, اس کے نام کوئی موٹر بائک ہے یا کوئی چھوٹی موٹی زمین ہے, تو وہ اب انڈر بسپ کے جو رولز ہیں اس کے مطابق تو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے, اس کو تو نہیں مل سکتی. پھر گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ کوئی ریگولر انکم فیچر نہیں ہے کہ آپ کی کوئی انکم ہو تو سائڈ آپ کو تھوڑی سی سپورٹ ملتی رہے گی. اب جو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارا کمپیریزن سب سہارن کنٹریز سے ہو رہا ہے, 22% پاورٹی لیول ہے, 93% جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, 22% ان امپلائمنٹ ہے, 93% کا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو بالکل ہی مطلب ایک جو کرپلنگ کنڈیشن کی وجہ سے 7% جو گورنمنٹ کے لیے تنخواہ لیتا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے, ان کی بڑھا دیتے ہیں ہر سال. ان کی
تو اس سچویشن میں جو بسپ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. یہ 716 you need another mechanism, کوئی unemployment جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے unemployment, but you know that may be a challenge. تو 716 ارب کا بھی بجٹ ہے. 13,500 روپے یعنی کہ 3,500 روپے پر منتھ دیتے ہیں. فیملی سائز 5 to 7 ایوریج جو ہے اس میں, تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے, ایکسپینشن کی ضرورت ہے. اب جو ڈونرز ہیں, it's about what 3% of جی 3% of the total budget ہے نا, اسی کے لگ بھگ 3.5 کچھ اس طرح ہی ہے. اس صورتحال میں اب لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں مگر ریٹنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس میں ٹھیک ہے آپ سیٹسفیکشن کا اظہار کریں, مگر یو نیڈ ٹو فوکس on the poor, on the poverty levels as well. خواتین حضرات, we'll take a quick break before we go to our expert, to our economist Kaisar Bengali Saab for his views. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی بنگالی صاحب بتائیے گا کہ یہ جو موڈیز کی جو ابھی ریسنٹ اپ گریڈ ہوئی ہے ٹو CAA1 اینڈ اسٹینڈرڈ اینڈ پور اینڈ فچ نے ہمیں B- اور B- پہ ریٹنگ دی ہے, وچ از 1 tier above موڈیز. اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں ہمیں کہ وچ وے از دا کنٹری گوئنگ. جی بہت بہت شکریہ مس انجم فار ہیونگ می آن یور پروگرام. میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں, جب NFC کی اگریمنٹس ہو رہی تھی ڈسکشن, تو پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا, کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی. The president was very neutral. اچھا جی, sorry, I was probably misguided by the reports, the media reports. I'm sorry, they were probably inaccurate. جی پریزیڈنٹ کی طرف سے کبھی کوئی ہمیں وہ نہیں ملی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کیا کرنا ہے, لیکن جو اپوزیشن تھا GST سروسز کو ایوالو کرنے کا, وہ پورا FBR کی طرف سے تھا اور فیڈرل فائنانس منسٹری کے آفیشلز تھے ان کی طرف. صحیح, اوکے, جسٹ اے کلیریفیکیشن. ٹھیک. اور اب ان پہ موڈیز اور فچ پہ آ جاتے ہیں. جی انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈراؤننگ مین کلچز ایٹ اسٹراز. تو ہم یہ اسٹراز کو کلچ کر رہے ہیں. The economy is bankrupt, has been bankrupt for about 8-10 years, اور ہم صرف گزارا کر رہے ہیں لونز پہ. یہی وجہ ہے کہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے ریٹنگ پہ, ورنہ ریٹنگ میرے خیال میں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے. صرف قرضہ لینے کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن جب ملک چلتے ہی قرضوں کے اوپر ہے تو پھر اس حوالے سے ریٹنگ امپورٹنٹ ہے. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 خسارے ہیں جو کریکٹ کرنے پڑیں گے. جی جی, بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ریونیو ایکسپینڈیچر. اس میں ریونیو بڑھنے کی تو کوئی امکانات نہیں ہے کیونکہ اکانومی اسٹیگننٹ ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپشن ہیئر از ریڈیوسنگ ایکسپینڈیچر. ان کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے نان ڈیولپمنٹ کو آدھا کرنا پڑے گا. ڈیفینس ایکسپینڈیچر کا جو نان کمبیٹ پارٹ ہے اس کو آدھا کرنا پڑے گا, تب جا کے ہم بجٹ ڈیفیسٹ کو مینیجبل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ, ہماری جو امپورٹ ہے وہ ایکسپورٹ سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے, اس کو بھی کٹ کرنا پڑے گا. کئی ایسے آئٹمس ہیں جو ہمیں ریڈیوس کرنا پڑے گا. تو یہ 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. باقی صرف اسموک اسکرینز ہیں, شور مچا رہے ہیں, کبھی ماتم کرتے ہیں, کبھی تالیاں بجاتے ہیں, اور معیشت ایسے تو نہیں چل سکتی ہے. بنگالی صاحب ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈو یو فیل کہ جو ہمارے محمد اورنگزیب صاحب ہیں, ڈو یو تھنک ہی ہیز ڈن اینی میجر ریفارمس دیٹ ول ٹیک اس ٹورڈز وہ جو آپ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹو ڈیل ود دا 2 deficits, ڈو یو تھنک ہی ہیز ڈن اینی تھنگ ٹو ڈیل ود دوز ایشوز؟ دیکھیے فار دا لاسٹ 25 ایئرز ہمارے فائنانس منسٹر ہے, میرا خیال ہے تقریباً سارے ہی بینکرز رہے ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ بھی تھا. جی جی ہاں, کیا وجہ ہے کہ بینکرز کو لاتے ہیں؟ اس لیے کہ ملک چلی صرف قرضوں پہ. تو ہو بیٹر ٹو برنگ ان
loans than bankers. اور محمد اورنگزیب صاحب اگر لونز لانے میں کامیاب ہوتے ہیں, بانڈ ایشوز پہ بھی ان کو کامیابی ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے ان کے لیے یہ ہوگا کہ انہوں نے اچھا کام کیا. لیکن ان کا ٹی او آر جو ہے, انفیکٹ تمام فائنانس منسٹر کا ٹی او آر ان دا لاسٹ 25 ایئرس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے قرضہ لانا. ان کے ٹی او آر میں ہے ہی نہیں کہ معیشت کو بہتر کرنا ہے, ڈیفیسٹس کم کرنے ہیں, انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, غربت کو کم کرنا ہے, روزگار بڑھانا ہے. یہ فائنانس منسٹر کے ٹی او آر میں ہی نہیں ہے. ان کا 1 پوائنٹ ٹی او آر ہے قرضے لانا. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کامیاب فائنانس منسٹر کہلائیں گے. ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں, ڈیٹیل میں دیکھیں, یہ جو لیٹسٹ پروگرام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی مراعات دیے تھے ایکسپورٹ سیکٹر کو, جتنے بھی آپ نے مراعات دیے تھے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, ایگریکلچر سیکٹر کو, ان ٹرمز آف گیونگ اے سپورٹ پرائز, اس میں آپ کچھ سکسیس آپ کو نہیں ہوئی. اور وہ جو انڈسٹریز ہیں وہ انفنٹ, انہوں نے ورڈ یوز کیا, انفنٹ ہی رہی ہیں انڈسٹریز, وہ امپروو نہیں کی. اور جو آپ نے سپورٹ پرائز دیتے تھے وہ بھی آپ غلط کر رہے تھے, وہ بھی امپروومنٹ جو ہے نہیں ہوئی ہے. جو آپ نے مانیٹری اور فسکل انسینٹیوز دیے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یوٹیلیٹی پرائسز میں بھی ان کو انسینٹیو دیا تھا. اگر آپ کو میرا خیال میں اکتوبر 2022 کو شاید جب ڈار صاحب آئے تھے ایز فائنانس منسٹر, اگین وہ مفتاح اسماعیل کو نکال دیا گیا تھا, تو اس وقت بھی اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے پہلا جو کام کیا تھا وہ اکتوبر کے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 110 بلین ان بجٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں الیکٹریسٹی کی ٹو ایکسپورٹرز, وچ اینگرڈ دا فنڈ. اینڈ انہوں نے پھر وہ جو لاسٹ جو ٹرانچ تھی وہ انہوں نے پھر کبھی ریلیز نہیں کی, سسپینڈ ہی کر دیا تھا پروگرام. تو کیا یہ جو نئے رولز بنا رہے ہیں یہ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اف یو ریکال جو ہمارے فائنانس میں یہ والے بھی پیچھے والے بھی جتنے تھے بینکرز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے کہتے تھے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہوگا. تو ود دس کرنٹ پروگرام اینڈ دا اسپیسیفک کنڈیشن کہ جی آپ نے کوئی مراعات, کوئی انسینٹیو, کوئی ایگزمپشن کچھ نہیں دینی ہے, یا جو دے رہے ہیں اس کو فوراً فیز آؤٹ کریں, اور آپ نے کو اسپیشل اکنامک زونز بھی جو ہیں کوئی نئی نہیں بنانے, پرانے جو ہیں وہ ایز دے ریچ دیئر اینڈ آف دیئر ٹینیئر ان کو ختم کر دینا ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پروگرام پہ سائن کیا ہوا ہے فائنانس منسٹر صاحب کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کرتے ہیں, کیا ابھی یہ جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کی یہ باتیں کرتے ہیں, isn't that it's not even possible؟ جی, اس میں آپ نے 2-3 سوال امپلیسٹ ہے جی جی جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انسینٹیوز کا پورا نظام ہے یہ تو آئی ایم ایف نے کہا ہے, ہم پچھلے 40 سال سے کہہ رہے ہیں, یہ پورا انسینٹیوز کا اور سپورٹ پرائز کا نظام ہے, یہ پرٹیکولر فیوریٹس کو بینیفٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ معیشت کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے. تو آئی وڈ فلی سپورٹ دس پوائنٹ آف ویو کہ پورا انسینٹیو کا نظام اور سپورٹ پرائز کا نظام ابالش کر دیں کمپلیٹلی, اور جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہے وہ آدھا کر دیں, صحیح 18% سے. That will give a boost to the economy. اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوگا, اس میں پروڈکشن بھی ہوگی. ایک تو اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک اوپن ڈور ہے اسپیکولیٹو جو اکانومی ہے اسٹاک مارکیٹ کی اور پراپرٹی مارکیٹ کی, اس کو بند کرنا پڑے گا. کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے اس مارکیٹ کو بند کرنا پڑے گا تاکہ جو اسپیکولیشن سے پیسے لوگ نہ بنائیں, اور جب وہ آپشن بند ہو جائے گا تو دین منی ول فلو انٹو پروڈکٹیو سیکٹر, اور پروڈکٹیو سیکٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جی ایس ٹی کا ریٹ آدھا کریں. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, دین لیٹ دا اکانومی فنکشن. جو پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہیز بیکم ایڈکٹڈ ٹو اسپیکولیٹو پروفٹ میکنگ. میں ذاتی طور پہ ایٹ لیسٹ 6 انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کارخانے بند کیے ہیں. وہ یا تو اسٹاک مارکیٹ میں اب کھیل رہے ہیں یا پراپرٹی مارکیٹ میں کھیل رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہمیں پہلے سال کیوں نہیں آیا, یہ تو بہت آسان طریقہ ہے پیسے بنانے کا.
لیکن پیسے تو وہ بناتے ہیں, لیکن اس سے نہ تو روزگار پیدا ہوتا ہے نہ ایکسپورٹس ہوتا ہے. صحیح. سو اٹس ٹیکنگ دا اکانومی ٹو اے ڈیڈ اینڈ. پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیپیبل ہے. ہمیں معیشت کو اٹھانے کے لیے, پک اپ کرنے کے لیے, we'll have to do what Pakistan did in the 1950s and 60s. انڈسٹری جو ہے وہ پبلک سیکٹر لگاتی تھی PIDC کے تھرو, and then they would hand it over to the private sector, sell it to the private sector. I think that is the model we have to recreate, because I can tell you, my family belongs to the private sector. جی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں دم نہیں ہے اکانومی کو پک کرنے کا, ہارڈ انویسٹمنٹس کرنے کا, جہاں پر پے بیک پیریڈ 3-4-5 سال ہو. یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنے. دے ول انویسٹ سم ویئر جہاں 6 مہینے میں پیسے واپس آئیں. اور جب ہے مارکیٹ, اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ جب ہے اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں, سو وائی ناٹ, رائٹ؟ آئی مین جی وہ بلاک کرنے کی ضرورت ہے. There are administrative measures which other countries have taken to prevent money flowing into these non-productive sectors. فار ایگزامپل ایک میجر کا بتائیے. جی ایک پراپرٹی میں ایک تو یہ ہے کہ جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے وہ پراپرلی کرنا چاہیے. وہ کبھی لگاتے ہیں, کبھی کم کر دیتے ہیں, کبھی ہٹا دیتے ہیں, ایک ہو. اور جو if I am buying a property from you for let's say 1,000 rupees and registering it for 200 rupees, then there needs to be a law that every property that is going up for sale will be put on a public website for let's say a period of 20 to 30 working days, and is Doran a third person can bid for that property at 20% more, and then I compulsorily have to sell it to that person. So اگر 1,000 روپے کی پراپرٹی میں 200 روپے میں رجسٹر کر رہا ہوں تو مجھے اس کو 250 روپے میں بیچنا پڑے گا. وہ میں پھر انڈر انوائس نہیں کروں گا. جب انڈر انوائس نہیں کروں گا تو گورنمنٹ کے ریونیوز بھی بڑھیں گے, اور جو بلیک منی جنریٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ بھی نہیں ہوگی یا بہت ہی منیمل ہو جائے گا. دس از ون میجر. اسی طرح امپورٹ میں کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر انڈر انوائسنگ کرتا ہوں, $1 کا ایک پروڈکٹ ہے 25 سینٹ انوائس کرتا ہوں, جی somebody should have the right to bid 30 cents for it and take it away, so I will not under invoice. اس سے انڈسٹری, ہماری اپنی انڈسٹری پروٹیکٹ ہوگی. ہماری اپنی انڈسٹری اسمگلنگ اور انڈر انوائسنگ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے پچھلے 75 ایئرز میں. جی تو I mean these are measures that you can take. They are not difficult. They're not difficult. But یہ جو آپ نے جو اسٹاک مارکیٹ کی بات کی کہ وہ بھی بلاک کرنا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ از یوزڈ بائی آل فائنانس منسٹرز انکلوڈنگ ہمارے جو اورنگزیب صاحب ہیں, کہ جب وہ اوپر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری اکانومی اتنا امپروو کر گئی ہے. بٹ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ہیویلی کنٹرولڈ, رائٹ؟ دیر آر 40-45 مین پلیئرز, اور وہ میرا خیال میں کہ فائنانس منسٹر کو ہمیشہ خوشی رکھتے ہیں, اور وہ ان ریٹرن دا ٹیکسز دیٹ وی جنریٹ فرام دیٹ. اب کہتے ہیں کہ جی 10-15 بلین ہم کر رہے ہیں جنریٹ ادھر سے سالانہ, بٹ آپ کو پتہ ہے انڈیا کا تو اوور 120 بلین سے بھی زیادہ ان کے ہیں. تو دیر از سم کائنڈ آف دیر از not a very good relationship there as well. We'll take a short break here. Bengali sahab, we'll come back. Please iska aap zarur jawab dijiyega. Stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Bengali sahab, this relationship that our finance ministers develop with the stock market, and in return وہ پھر ان کو ٹیکس جو ہے وہ بڑا ہاتھ ہولا ہی رکھا جاتا ہے. اینڈ ان اینی کیس یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں جو آئی تھنک 95 to maybe even more 97% of the population of this country does not engage in. تو اس سے اگین پاورٹی لیول پہ ہم پوچھیں گے سکندر صاحب سے, مگر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. میں نے ایک تھیسس رائٹ کی تھی جی آن دا اسٹاک مارکیٹ, اور وی ٹرائی ٹو سی دا ریلیشن شپ آف اسٹاک مارکیٹ انڈیکس ود GDP growth, with export, with manufacturing, GDP, etc. And we found there was no relationship. In fact, in one they are on autopilot, sir.
ہمارے سیمپل میں ایک انڈسٹری تھی which actually declared a loss that year اور اس کی شیئر پرائز بھی بڑھ گئی. اچھا, کیونکہ یہ تو آپ نے کہا نا کچھ لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں, بیسیکلی ہمارے جو اسٹاک مارکیٹ کی لیڈرشپ ہے, اگر یہ وہی چیز امریکہ میں کرے تو یہ جیل میں ہوگی, بیکاز دس از ایکول ٹو انسائڈر ٹریڈنگ. ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پیورلی انسائڈر ٹریڈنگ پہ چلتی ہے, اس کا اصل معیشت سے کوئی رشتہ ہے نہیں. یہ تو ایک کیسینو ہے جہاں لوگ کھیلتے ہیں. اینڈ دس از, اور ایک ایسا کسینو ہے جس پہ ٹیکس بھی جو ہے وہ پھر وہ ہاتھ ایز آئی سیڈ بہت ہولا رکھتے ہیں. I'll just come to طاہر امین صاحب. طاہر صاحب, جس طرح کہ بنگالی صاحب نے بڑے رائٹلی ہی پٹ اٹ کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, تو ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ ڈو یو ہیو اینی سجیشن؟ بالکل, بنگالی صاحب نے ریفارمز کی بھی بات کی, تو اس پہ ابھی تک کسی کا بھی کوئی فوکس نہیں رہا ابھی, انکلوڈنگ دی پریزنٹ گورنمنٹ. بالکل جی, ابھی ریسنٹلی ڈیٹا آیا تھا فائنانس منسٹری کا جو فسکل کنسولیڈیشنز فگر ہوتے, تو ابھی جسٹ کنکلوڈ ہوا ہے ایئر فسکل ایئر, تو اس کے مطابق فیڈرل جو آؤٹ لیتا بجٹ کا وہ 16,482 بلین تھی, اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر وہ 15,695 یعنی 95% اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر تھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں سے تھوڑا سا ناٹ ایون 1 ٹریلین, اٹس لائک 400 اینڈ کتنا وہ بسپ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 400 اینڈ سم تھنگ ہے, 400 اینڈ اینول بجٹ جو اس سال کا 716 بلین, مطلب ہے کہ 700 بلین جی سوری کتنا 700 بلین پلس 700 بلین تک تھا. سو اٹس ناٹ ایون, مطلب ہے کہ ٹریلین میں خرچ رہے ہیں اینڈ دین دے جی, اس میں جو مین فوکس یہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہر گورنمنٹ اور کرنٹ ایکسپینڈیچر, جس سے بنگالی صاحب نے کہا یو فلی اگری ود اٹ کہ دیکھیں جو آپ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کریں. پینشن ریفارمز ابھی تک نہیں کیے انہوں نے, اور وہ جو انہوں نے آرمی کے بارے میں بہت صحیح کہا ہے کہ پہلے 2 سال جب ہم اتنے مشکل میں ہیں سیکریفائس کریں آپ لوگ, اور آپ نان کمبیٹ آپریشنز جو ہیں, بیکاز فوکس ہم کمبیٹ آپریشنز کم نہیں کر سکتے ہیں اس کی, وہ تو نان کمبیٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ذرا ریڈکشن کی بہت ضرورت ہے. بالکل. اسی طرح آپ نے پینشن ریفارمز کی بات کی, تو لاسٹ ایئر ہم نے 910 بلین روپیز صرف پینشن کے مد میں دی ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ہم دیتے ہیں تو وہ 57% یعنی 887, وہ تو لون, وہ تو بنگالی صاحب نے بھی بتایا کہ سارا بورونگ پہ چل رہا ہے. اسی طرح رائٹ سائزنگ کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے کہ ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, اور لاسٹ جون جو تھا وہ گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ٹارگیٹ تھا کہ ہم پورا وہ کر لیں گے, پوری منسٹریز کو کر لیں گے. رائٹ سائزنگ کا مطلب کیا ہے ان کا؟ میم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے ان پوسٹوں کو ختم کر لے, منسٹریز کو مرج کر لے. جی نہیں کیا, وہ جو ڈیولوشن کرنی تھی جو اتنا اچھا تھا 2010 کا ڈیولوشن, جو 18th امینڈمنٹ کا, وہ بھی نہیں ہوا. تو ریفارمز تو اسی طرح. اور بالکل بنگالی صاحب نے رائٹ کہا ہے کہ کسی بھی فائنانس منسٹر کا پہلے لاسٹ 25 ایئر سے کوئی وہ فوکس نہیں رہا کہ اکانومی آگے بڑھتے جائے اور کوئی کنسٹرکٹیو موڈ میں, اور بجٹ بھی اسی طرح ہے, اتنا کرنٹ, اتنا ڈیولپمنٹ کو کاٹو بائی دی اینڈ آف دا ایئر, اگر آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت ہی انسسٹینیبل ہو گیا. لاسٹ ایئر ڈیولپمنٹ بجٹ 1.4 ٹریلین رکھا تھا, پھر اس کو کٹ کر کے 1.1 کر دیا, پھر 967 کر دیا. اینڈ دی ادر پوائنٹ میرے خیال میں جو بنگالی صاحب کا جو وی نیڈ ٹو ایمفسائز دیٹ از کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, سیلز ٹیکس جو ہے فار ایگزامپل, جو کہ ہم دیتے ہیں, جو کہ اینڈ کنزیومر دیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو کم کریں. وہ کم کریں گے تو آپ کی سیلز بھی زیادہ ہوں گی, آپ کی آؤٹ پٹ بھی زیادہ ہوگی. سملرلی بنگالی صاحب یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ تو کھا گئی ہے سب کو. اب تو انہوں نے وہ لمٹ بھی, ایک زمانے میں لمٹ ہوتی تھی کہ آپ 30 روپیز پھر 60 روپیز پر لیٹر, اب تو انہوں نے کہا جی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, جتنا مرضی ہے کرو. اینڈ دس از سپورٹڈ بائی دا فنڈ, یو نو, دس از ایکسٹریملی اور یہ سپورٹ فنڈ نے دی تھی 2019 جو عمران خان کے وقت کا پروگرام تھا, اس وقت ہماری گورنمنٹ مان گئی تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو انکریز کر دیں گے. سو دس از سیڈ. انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کی آپ نے, تو اس میں بھی گورنمنٹ کی کوئی وہ نہیں کرنی پڑتی, محنت نہیں کرنی پڑتی. گورنمنٹ نہیں, ایف بی آر ماشاء اللہ کو, تو وہ
تو یہی وجہ ہے کہ ریلائنس زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے. I'll come to سکندر صاحب before we go for final comments from Bengali صاحب. جی یہ لنکیج between the stock market and even the real estate market and poverty, یہ تو بالکل ہی مطلب ہے کہ لنکیج اسٹاک مارکیٹ اور پاورٹی کی تو نہیں ہے. جی یہ ہم بڑے فریکوینٹلی ڈیلی بیسس پہ خبریں سنتے ہیں کہ یہ اسٹاک مارکیٹ امپروو ہو گئی اور یہ اکنامک انڈیکس تو ہسٹورک ہائی پہنچ گئی ہے, اتنے پوائنٹس اوپر ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ. اس کا پاورٹی ریڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پاکستان کی بہت بڑی تعداد. ڈو یو گیٹ اینی شیئرز؟ نو, یو آر مڈل انکم تو آپ ہیں نہیں کرتے. سو دس از بیسکلی جسٹ اے فیو پلیئرز. دوسرا جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہماری جہاں بہت زیادہ انہوں نے اگین بنگالی صاحب مینشنڈ اٹ, جو کہ بہت زیادہ بلیک منی ہوتا ہے. ناؤ دیٹ ہیز میڈ اس گو آؤٹ آف دا لیبر. ہمارے جو غریب لوگ ہیں, جو مڈل کلاس بھی ہیں, جو انکم ارنرز ہیں, دے کانٹ افورڈ ٹو بائی ہاؤسز. تو پھر یہ جو ان کے جو دانش دانش تو اسکول تھے, وہ کون سے وہ ہاؤسنگ جو بنا رہے ہیں پنجاب میں, جی آشیانہ وہ ہاؤسنگ, مطلب why go for that, why not sort it out? I've run out of time. Bengali صاحب, your final last words, sir. جی ذکر ہوا تھا انمپلائمنٹ ریٹ کا. جی I think the media knows better what unemployment means. So many media workers, so many journalists are unemployed. So many are working almost without salary. جی جی آپ تو خود وکٹم ہے یہ پورے انمپلائمنٹ کا جو ایک پہاڑ ملک پہ ہے. جی تو ان اسپائٹ آف کتنی زیادہ چینلز ہو گئی ہیں ان کے گھروں میں کیا گزر رہی ہے, ان کے بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, وہ ہم شاید سوچے تو پھر ہمیں خیال آئے گا کہ ہم نے معیشت کا کیا حال کیا ہے. رائٹ. فائنل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بنگالی صاحب کہ ہاؤ وڈ یو ریٹ our current finance minister? Well, I'll probably give him full marks for getting loans. How about CAA1, the same as Moody's has given us, which is a substantial risk? I think this is neither here nor there. میرا نہیں خیال ہے اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے, ریفارم کرنا چاہیے. یہ بے معنی ہے. As long as your rating does not come up to investment grade, then it's then it's meaningless. ٹھیک. اینڈ all efforts, وہ جو بیچارے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بھی ایفرٹ کر رہی ہے ٹو ٹرائی ٹو لیور انویسٹمنٹ, unless this improves, unless the state of the economy improves, and as all three panelists have said کہ جو economy ہے, the way it is being run, اس میں ابھی بہت major issues ہیں. Unless they improve, the SIFC success will remain limited. I thank all three of my guests today. There is a lot more to be done, and a lot more effort needs to be done. Instead of ٹھیک ہے small gains کے لیے ہمیں we should appreciate even small gains, but یہ gains جو ہیں یہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں, اور ان پہ جو ہم claim کرتے ہیں کہ جی بڑا ہم نے مار دیا, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. So expectations are just become too high, which is again not appropriate. There is a need فار دا گورنمنٹ جو ان کے ہاتھ میں ہے, جیسے کہ سب نے ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر اس کو خدا کے واسطے کم کریں. جو آپ جو ایلیٹ سیکٹرز ہیں جو ان کو سیکریفائس کریں, وہ 1-2 سال تو کریں, اس کے بعد پھر دے کین گو بیک ٹو دیئر نارمل روٹین, بٹ 2 سال تک تو کریں. آپ اپنی جو پے اسکیلز بڑھا رہے ہیں 7% لوگوں کی, وہ کم کریں آپ, بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ٹینیبل, اور وہ ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یو ول ہیو اے لاٹ آف سوشیو انکم انریسٹ اگر یہ سچویشن کنٹینیو کی. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.